16 دسمبر جب بھی آتا ہے تو یقیناً وہ سانحہ ہمارے سامنے آتا ہے جو ایک ایسا سانحہ تھا جس نے پاکستان کو دو لخت کر دیا۔ اب اگر ہم اس کے بارے میں جب ہسٹری پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں اور جب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو بہت سارے محرکات ایسے تھے جو اس میں شامل تھے جنہوں نے اس قسم کا کردار ادا کیا۔ ایک ایسی سازش رچی گئی جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ دو لخت ہو گیا۔ اور محرکات کی اگر بات کی جائے، ظاہری بات ہے کہ آج بھی اگر ہم دیکھیں ہمارے ملک میں جس قسم کی ٹیررزم ایکٹیویٹی راست بھی ہمارے پاس جو ثبوت ہے ہونا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور کلبھوشن یادیو سے ایک بہت بڑا کردار آپ کے سامنے اور کیا ہو سکتا ہے کہ کلبھوشن یادیو کی صورت میں ایک بہت بڑا ثبوت اور اس کے وہ بیانات کہ میں کس قسم سے کس طریقے سے پاکستان میں دہشت گردی کے ہم نے پلان بنائے، کہاں کہاں دہشت گردی ہم نے کرائی، کہاں کہاں ہم نے پیسے بانٹے، کون کون سے لوگ ہم نے خریدے، یہ وہ ثبوت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اگر ہم 1971 کی بات کریں تو مکتی بانی تحریک جب شروع ہوئی تو اس تحریک کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو توڑ دیا جائے، یعنی بنگلہ دیش کو ایک الگ ملک بنا دیا جائے، پاکستان کے اندر انتشار پھیلا دیا جائے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ غلطیاں جو ہیں ہمارے اداروں کے ساتھ ساتھ ہمارے سیاستدانوں سے بھی ہوئی جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا۔ اور اگر ہم دیکھیں شیخ مجیب الرحمان کے وہ بیانات اگر آپ دیکھیں کہ جو شروعات میں یعنی پاکستان جب انیشل سٹیج پہ تھا تب سے ان کے بیاناتوں میں بڑی تلخی تھی، اور کچھ نہ کچھ ایسے ثبوت جو بعد میں ہمیں ملے، ان ثبوتوں کے بنا پر یہ بات میں کر رہا ہوں کہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ہندوستان کے را کے جو کارندے تھے ان کی ملاقاتیں بہت پہلے سے طے تھیں اور کئی ملاقاتیں ہو چکی تھی اور ایک ایجنڈے کے تحت جو ہے کام شروع ہو چکا تھا۔ یقیناً یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس کو اگر ہم دیکھیں تو ہم سب کے لیے نہ بھلانے والا سانحہ تھا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو جب ہم 1971 کو یاد کرتے ہیں، 16 دسمبر کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں وہ ساری چیزیں وہ جو منظر تھے وہ آج بھی ہمارے اگر آپ دیکھیں تو نریندر مودی صاحب جب بنگلہ دیش گئے تو انہوں نے یہ سریعام یہ بات کی اپنی تقریر میں اور اس بات کو تسلیم کیا کہ بنگلہ دیش کو بنانے میں ہندوستان کا ایک کلیدی کردار تھا۔ مقصد اس بات کا ہے کہ پاکستان کو توڑنے میں بھرپور ہاتھ تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ آفیشیل ایک وزیر اعظم جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے اس نے جس قسم سے یہ بیان سریعام یہ خطاب میں کہا کہ بنگلہ دیش کو یا پاکستان کو توڑنے کا جو کام تھا وہ ہمارا ہی تھا۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھیں پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں، چاہے ہماری خارجہ پالیسی ہو، مختلف سطح پر اگر جب بھی بات فیٹف کا معاملہ ہو یا دیگر ایسے معاملات جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوشش ضرور بھارت کی رہی ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے اسے کمزور کیا جائے۔ ایک طرف تو یہ توڑنے کی جو سازش تھی اس میں ہندوستان کو کامیابی ملی، لیکن آج بھی یہ خطرات جو ہیں ہمارے ملک پہ کم نہیں ہوئے بلکہ یہ خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک الگ الگ ریاست کے طور پر سامنے آئے، وہ چاہتے تھے کہ یہ ایک متحد ریاست ہو جس کا خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال صاحب نے دیکھا تھا، لیکن انفارچونیٹلی جب معاملات ہوئے تو اس میں بہاری کمیونٹی نے بڑا ساتھ دیا پاکستان کو، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس کا خمیازہ چاہے وہ بنگلہ دیش میں بیٹھے پاکستان میں بیٹھیں وہ بھگت رہے ہیں۔ اس وقت جس طرح ان کو نہ تو شناخت دی جا رہی ہے، نہ ان کو جس طرح وہ کیمپس میں مختلف کیمپس میں وہ زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی بڑی اذیت کی زندگی ہے، وہ ایجوکیشن سے کافی دور ہیں۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں کوشش بنگلہ دیش گورنمنٹ کو بھی کرنی چاہیے کہ اب ان تلخ یادوں کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے ان کی جو محبت تھی وہ والہانہ محبت تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے ٹوٹ کر ایک الگ الگ ریاست کے طور پر سامنے آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ ایک متحد ریاست ہو جس کا خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال صاحب نے دیکھا تھا، لیکن انفارچونیٹلی جب معاملات ہوئے تو اس میں بہاری کمیونٹی نے بڑا ساتھ دیا پاکستان کو، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس کا خمیازہ چاہے وہ بنگلہ دیش میں بیٹھیں تو ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے، یا پاکستان میں بیٹھیں وہ بھگت رہیں۔ اس وقت جس طرح ان کو نہ تو شناخت دی جا رہی ہے، نہ ان کو جس طرح وہ کیمپس میں مختلف کیمپس میں وہ زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی بڑی اذیت کی زندگی ہے، اور ان کے بچے جو ہیں وہ ایجوکیشن سے کافی دور ہیں۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں کوشش بنگلہ دیش گورنمنٹ کو بھی کرنی چاہیے کہ اب ان تلخ یادوں کو بھلا کر
اور ان چیزوں کو بھلا کر ایک نئے سفر کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ جو بہاری کمیونٹی وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے اور وہ بنگلہ دیش کی خوشحالی میں اپنا ایک کردار ادا کر سکے۔ اسی طرح میری پاکستانی گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ جو کراچی میں ہمیں بنگلہ دیش یا جو بہاری کمیونٹی ہمیں نظر آتی ہے جن کی خواہش تھی کہ یہ ملک نہ ٹوٹے، پاکستان قائم و دائم ہو، آج وہ بڑے قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، نہ ان کے بچے کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، نہ ان کو سرکاری دفاتر میں اجازت ہے اور نہ ان کے پاس سرکاری دستاویزات ہیں۔ تو یہ گزارش میری حکومت پاکستان سے بھی ہے کہ اس کمیونٹی کے لیے آواز آپ سب کو بھی اٹھانی ہوگی، میڈیا کو بھی اٹھانی ہوگی، لیکن حکومت کو ان کے مسائل کو سننا ہوگا اور ان مسائل کو دور کرنا ہوگا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو محب وطن تھے، جنہوں نے اس مشکل حالات میں بھی پاکستان کا ساتھ دیا۔ تو میری یہ گزارش حکومت وقت سے بھی ہے کہ کم سے کم ان محب وطن پاکستانیوں کا بھی خیال رکھا جائے۔